اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنے کے لیے 0300426227 واٹس ایپ پر وائس میسج کیجیے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، ہم لیٹسٹ ججمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں 2023 LHC 947 مبارک علی ورسز ظفر محمود وغیرہ۔ ناظرین اکرام، اس میں جو پروپوزیشن ہمارے سامنے ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، جس میں سیکنڈ اپیل اینڈ اٹس اسکوپ، سیکنڈ اپیل کب دائر کی جا سکتی ہے اور اس کا سکوپ کیا ہے، اور ساتھ اس کے ڈینائل آف ڈسکریشنری ڈگری ان سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس۔ سر، اسپیسیفک پرفارمنس کی جو ڈگری ہوتی ہے، جو کہ جیسے اب دعویٰ تمیل مختص کے تحت دائر کرتے ہیں ٹرائل کورٹ میں، یہ ڈسکریشن ہوتی ہے ٹرائل کورٹ کی کہ وہ ڈگری جاری کرے یا نہ کرے۔ اس حوالے سے آج ہماری گفتگو ہے۔ آنریبل جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ موجودہ جو اپیلنٹ ہے ہائی کورٹ میں جو آیا ہے، اس نے ایک دعویٰ طویل مختص برائے معاہدہ بیع ایگریمنٹ ٹو سیل کی جو ہے وہ اس کی اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے ایک دعویٰ دائر کیا ٹرائل کورٹ میں۔ ٹرائل کورٹ نے دعویٰ ڈسمس کر دیا۔ اس نے مبارک علی نے اپیل دائر کی فرسٹ اپیلٹ کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، وہ بھی جو اس نے دائر کی وہ بھی مسترد ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ریگولر سیکنڈ اپیل اس نے ہائی کورٹ میں دائر کی۔ ناظرین اکرام، ہائی کورٹ میں جو دائر کی جاتی ہے جب ریگولر سیکنڈ اپیل، اس کی گراؤنڈز کیا ہے؟ سیکشن 100 CPC کے تحت سیکنڈ اپیل دائر کرنے کی جو گراؤنڈز ہیں وہ بھی آج کی ہم اس گفتگو میں ڈسکس کریں گے۔ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں 2023 LHC 947، یہ نوٹ کر لیں، یہ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر 2023 LHC 947 کے حساب سے یہ ہونی ہے، کیونکہ یہ آپ کو وہاں سے ملے گی، کسی جرنل سے نہیں ملے گی، یہ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر آپ کو مل سکتی ہے، کیونکہ ابھی یہ کسی جرنل میں پبلش نہیں ہوئی۔ تو آپ سے ایک گزارش اور بھی ہے کہ آپ مجھے میسج کر کے ججمنٹ نہ مانگا کریں، کیونکہ میرے پاس جو مٹیریل تیار ہو کر آتا ہے میں اس کا لیکچر تیار کر دیتا ہوں۔ اب میرے لیے فیزیبل نہیں ہوتا کہ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ ان ججمنٹس کو سنبھال کر رکھوں اور فردر لوگوں کو بھیجتا رہوں۔ میں نے نمبر اس کا بتایا ہوتا ہے، آپ اس کو کسی بھی بار ایسوسیشن کی لائبریری سے جا کے کنسلٹ کر سکتے ہیں، گوگل سے کر سکتے ہیں، یا جس طرح یہ ججمنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے آپ کو لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر مل جائے گی 2023 LHC 947 کے تحت۔ تو یہ ہماری آج کی گفتگو ہے جناب۔ اس میں ناظرین اکرام ہوا یہ کہ جو پریزنٹ ایپیلنٹ ہے، اس نے ایک دعویٰ طویل مختص ایگریمنٹ ٹو سیل 22/9/2002 کو ایک زمین 70 کنال 7 مرلے تھی، جو کہ موضع جگو خرد تحصیل پھالیا ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین میں تھی، اس میں اس کی طویل مختص کے لیے دعویٰ کیا۔ یہ جو دعویٰ تھا دس واز ڈیولی کانٹیسٹڈ بائی رسپونڈنٹس نے اس کو جو ہے وہ کانٹیسٹ کیا، پلیڈنگ ہوئی اس کی۔ who controverted the awardments of the plaintiff by submitting written statement کے ذریعے سے جو دعویٰ تھا اس کو کاؤنٹر کیا گیا۔ out of the divergent pleadings of the parties, the learned trial court framed issued and evidence of the parties and in pro and contra was recorded۔ ایشو فریم کیے گئے اور جو اس میں سے ایشو فریم تھے اس حوالے سے ایویڈنس بھی ریکارڈ کی گئی دونوں پارٹیز کی طرف سے۔ کنکلوژن جب نکالا ٹرائل کورٹ نے، تو لرنر ٹرائل کورٹ نے جو ججمنٹ اور ڈگری تھی وہ لرنر ٹرائل کورٹ نے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ اس نے
डिसमिस कर दिया 29/1/2009 को. On conclusion of the trial, the London Trial Court void impugned judgment and decree dated 29/1/2009 dismissed suit of the appellant. वो जनाब who feeling aggrieved of the same preferred an appeal, उसने फर्स्ट एपीलेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की, वो भी 9/2/2011 को डिसमिस हो गई. उसके बाद उसने हाई कोर्ट में जो है वो सेकंड अपील दायर कर दी. अब ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो पहले ये देख रही है कि क्या ये सेकंड अपील दायर भी हो सकती है या नहीं. ये हमारी प्रोपोजिशन है. हमारे आज की इस गुफ्तगू का जो पहला हिस्सा है वो ये है. Under Section 100 of the Code of Civil Procedure 1908, a second appeal to the High Court lies only on any of the following grounds. अगर ये grounds होंगी तो फिर second appeal lie करती है, वरना नहीं. ये 3 grounds हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं. Number 1, the decision being contrary to law or usage having the force of law, यानी कि जो कानून से मुताबिकत ना रखता हो ऐसा डिसीजन किया गया हो. दूसरा पॉइंट, द डिसीजन हैविंग फेल्ड टू डिटरमिन सम मटेरियल इश्यूज ऑफ लॉ और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ. जो डिसीजन किया गया हो वो मटेरियल इशू जो थे लॉ के उनको डिटरमिन करने में नाकामी हुई हो. उसको एक पॉइंट और, a substantial error or defect in the procedure provided by CPC or by other law for the time being in force which may possibly have produced error or defect in the decision of the case upon merits. तो जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया हो इस सारे केस को चलाने का वो दुरुस्त ना हो. ये 3 ग्राउंड्स होंगी तो नाज़रीन कराम फिर आप सेक्शन 100 के तहत सेकंड अपील हाई कोर्ट में लाई करती है, दायर कर सकते हैं. द स्कोप ऑफ सेकंड अपील इज दस रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड टू दीज ग्राउंड्स. ये ग्राउंड्स हैं जिन पे इसका दायरा कार. एज सेक्शन 101 expressly mandate that no second appeal shall accept in the following grounds mentioned in section 100. तो जनाब इनका कहना है कि कोई सेकंड अपील जो है वो लाए नहीं करेगी जब तक के जो ग्राउंड्स आपको बताई गई हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो जाता. तो नाज़रीन इकराम, ये हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये ग्राउंड्स होंगी जो 3 बताई हैं, तब सेकंड अपील हो सकती है, वरना सेकंड अपील नहीं हो सकती. अब इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो बंदा केस जिसने दायर किया है ये लिटिगेंट है, इनकी लिटिगेशन पिछले 30 साल से चल रही है. Appellant was entangled in long-standing litigation with regard to the suit property as a special power of attorney of his wife and mother-in-law. उसके पास अपनी सास और अपनी बहन का, अपनी बीवी का स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है और वो केस ये लड़ रहा है और इसे 30 साल से ज़ायद अरसा हो गया है. When the appellant remained unsuccessful up to high court, हाई कोर्ट तक जो है वो नाकाम रहा था यही appellant, और अब उसने मैनोवरिंग करके गलत तरीके से फैब्रिकेट करके कोई रसीद बनाई 2002 में और उसको वो रिट पिटिशन में हाई कोर्ट तक लेकर गया, जिसको डिसमिस कर दिया गया था 2/10/2002 को. और उसी को बाद में उसी ने उसी रसीद की बिना पर उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया एक शख्स सुल्तान अहमद के जरिए, विच वॉज आल्सो डिसमिस्ड अप टू हाई कोर्ट. It was observed specifically that Sultan Ahmad had forged a receipt convenience with Mubarak Ali. इन दोनों ने मिलकर वो फोर्ज रसीद बनाई थी. तो नाज़रीन इकराम, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कंक्लूजन थी. Even it does not appeal to prudent mind that when the parties had been dagger drawn for the last 30 years, what prompted to respondent to enter into an agreement to sell. नहीं, पहले उनकी लिटिगेशन चल रही है और एक जाली एग्रीमेंट टू सेल बनाकर उसे अदालत में पेश किया जाए, तो इससे को तो वैसे ही अकल नहीं मानती कि ऑलरेडी इनकी आपस में चल रही है और बाद में ये एक ऐसा एग्रीमेंट टू सेल ले आए
جو کہ پہلے یہ آپس میں اتنی ان کی لٹیگیشن تھی اور یہ لے آئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ غلط ہے اور یہ سیکشن 100 کی cannot be interfered with under section 100 of CPC. اسے سیکشن 100 CPC کے تحت نہیں دے سکتا. اس حوالے سے آنریبل ہائی کورٹ نے حاجی سلطان احمد تھرو لیگل ایئر ورسز نعیم رضا اینڈ 6 ادر 1996 SME ایکٹ 1729 PLD 2006 سپریم کورٹ 777 اور 2008 SCMR 190 کا بھی حوالہ دیا. آنریبل سپریم کورٹ کے فیصلے نذیر احمد کا حوالہ دیتے ہوئے آنریبل ہائی کورٹ کہتی ہے اٹ از ویل سیٹلڈ دیٹ اے سیکنڈ اپیل ٹو دا ہائی کورٹ شیل لائی فرام ایوری ڈگری پاس ان اپیل بائی اینی کورٹ سب آرڈینیٹ ٹو ہائی کورٹ آن دی گراؤنڈ. یہ جو میں نے آپ کو گراؤنڈز پہلے بتائی ہیں اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. تو آنریبل ہائی کورٹ کا کرکس یہ تھا, کرکس آف دا ڈیسیژن از دیٹ نو انفرمیٹی از apparent on the record warranting interference by this court resultantly while placing reliance on the judgment supra the regular second appeal in hand being devoid of any force and substance stand dismissed. تو اس کو جناب خارج کر دیا گیا کہ جناب جو دعویٰ تمیل مختص تھا وہ خارج ہوا اور سیکنڈ جو خارج ہوا تھا اس کے اوپر جو سیکنڈ اپیل کی گئی تھی اس کو بھی خارج قرار دے دیا گیا. تو ناظرین کرام اس میں ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے سیکنڈ اپیل اینڈ اٹس اسکوپ اور ڈینائل آف ڈسکریشنری ڈگری ان سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت ججمنٹ دی. ججمنٹ اتنی بڑی نہیں ہے, صرف 5 صفحات کی, اور آنریبل جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے اس ججمنٹ کو لکھا ہے اور اس میں جو پوائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں کہ یہ بیسیکلی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اگر یہ گراؤنڈ جو 3 آپ کو بتائی تھی یہ نہ ہو تو سیکنڈ اپیل لائے نہیں کرے گی. اور دوسرا جو ایگریمنٹ ٹو سیل کے حوالے سے دعویٰ تمیل مختص ہوتا ہے یہ ڈسکریشنری ڈگری ہے, وہ دے یا نہ دے ٹرائل کورٹ, اس کی مرضی ہے کہ اس کو ڈگری کرے یا نہ کرے. یہ باؤنڈ نہیں ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کی ڈگری کرنے کے لیے ٹرائل کورٹ. تو یہ جو فیصلہ جات تھے ٹرائل کورٹ کے اور فرسٹ اپیلیٹ کورٹ کے انہی کو ہی آنریبل ہائی کورٹ نے بحال رکھا اور یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو ہے سیکنڈ اپیل لائے نہیں کر رہی اور ایگریمنٹ ٹو سیل کے حوالے سے جو ڈگری نہیں دی گئی وہ فیصلہ بھی درست تھا. تو یہ بات ہم نے اس آج کی اس ججمنٹ میں دیکھی جس میں ہم نے دیکھا مبارک علی ورسز ظفر محمود میں کہ جناب انڈر سیکشن 100 آف دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908 a second appeal to the high court lies only any of the following grounds: the decision being contrary to law, the decision having failed to determine some material issues, or a substantial error or defect in the procedure غلط اڈاپٹ کیا گیا ہو, ڈیسیژن غلط لیا گیا ہو, ڈیسیژن قانون کے خلاف ہو. یہ جناب معاملہ تھا. The scope of second appeal is thus restricted and limited to these grounds as section 101 expressly mandate that no second appeal shall lie except on the grounds mentioned in section 100 section کے اندر اگر نہیں ہوگا وہ جو گراؤنڈز ہیں تو پھر سیکنڈ اپیل لائے نہیں کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات اس ججمنٹ میں ہمارے سامنے آئی کہ whether the discretionary degree in a suit for specific performance can be denied even if it is proved by the plaintiff. plaintiff بشک اس کو ثابت بھی کر دیتا ہے نا کہ جناب یہ ڈگری مجھے دینی چاہیے, تب بھی وہ اسے ڈینائل کر سکتی ہے عدالت کہ جناب ہم اسے ڈینائی کر رہے ہیں. The discretionary degree in a suit for specific performance can be denied even if it is proved by the plaintiff. تو ناظرین کرام آج کی یہ گفتگو تھی جس میں ہم نے دعویٰ تمیل مختص کے حوالے سے, سیکنڈ اپیل کے حوالے سے, ڈسکریشنری ڈگری جاری کرنے سے انکار کے حوالے سے گفتگو کی. اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.